نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن کہ ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں جہرتاً بالکل ظاہر سامنے سے، فأخذتکم پس پکڑا تم کو الصاعقہ ایک کڑکنے بجلی نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو پچھلی آیت میں اس بات کا بیان آیا تھا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی۔ اس سے پہلے چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے طور پر پہاڑ پر گئے تھے، جس کی وجہ سے پیچھے قوم گمراہ ہو گئی، تو بعد میں جب یہ ہلاک ہو گئے ان کی توبہ کا واقعہ ہو گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات پڑھ کر ان کو سنائی، تو اب کہنے لگے کہ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے تورات، اب ہمیں کیا پتہ کہ تورات اللہ نے دی ہے، کیسے آئی ہے آپ کے پاس؟ تو ہم تو اس کو جو ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی آواز کو نہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ ہاں واقعتاً یہ تورات کی کتاب میں نے نازل کی ہے۔ اب اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے اعتراضات کرنے لگے، چونکہ یہ قوم جو ہے وہ سالہ سال تک محکوم رہ چکی تھی، غلام رہ چکی تھی، تو جب آدمی غلامی کے اندر رہ رہا ہو تو آدمی کے کمالات دب جلتے ہیں اور آدمی کے اندر رذائل پیدا ہو جاتے ہیں، بری عادات بری صفات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی صفات بنی اسرائیلیوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم میں سے 70 آدمی منتخب کیے جو بڑے بڑے سردار تھے کہ تم جو ہے میرے ساتھ چلو اور طور پہاڑ پر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہوں گے، تو تم سن لینا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کلام ہو رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بادل نے ڈھانپ لیا اور ان سے کہا کہ تم بھی قریب ہو جانا، تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں اور یہ کام تم نے نہیں کرنے، جو جو احکامات تھے تورات کے اندر تو وہ بتلائے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیے، تو کانوں سے سننے کے بعد پھر اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں، تو ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی بات کے یقین نہیں کریں گے حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سے بالکل ظاہر باہر دیکھ لیں۔ تو لہذا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو جب انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے پکڑ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی، تو اس بجلی کی کڑک پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے ہلاک ہو گئے، موت ان پر واقع ہو گئی۔ دو قول ہیں، یا تو حقیقتاً ان پر موت آ گئی یا یہ ہے کہ بے ہوشی کی حالت ان پر طاری ہو گئی، موت کی سی کیفیت ان پر آ گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میں تو ان کو لے کر آیا تھا، تو اب یہ سارے ہلاک ہو گئے ہیں، تو میں اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ قوم تو جو ہے اور الٹی جو ہے وہ ہوگی، وہ کہے گی تم نے تو ہمارے بندے مروا دیے ہیں، تو آپ ہمارے بندوں کو لے گئے ہیں اور جا کر ان کو مروا کر آ گئے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ باری تعالیٰ آپ تو اس بات پر قادر ہیں، تو لہذا آپ نے ان کو بعد میں بھی جلانا ہے، بعد میں بھی اٹھانا ہے، تو آپ ان کو دوبارہ اٹھا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد یا موت کی سی کیفیت طاری ہونے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو پھر دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر آ کر جو ہے قوم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہاں ہم نے آواز تو سنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی آواز تھی، لیکن یہ جو احکامات دیے ہیں آگے آئے گا کہ یہ احکامات بڑے مشکل ہیں، تو ان پر جو ہے ہم عمل کیسے کریں؟ تو پھر آگے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے زبردستی عمل کروایا کہ ان پر جو ہے طور پہاڑ کو لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ یا تو تم جو ہے تورات کے احکامات پر عمل کرتے ہو تو کرو، وگرنہ ہم طور پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ تو اس طرح کی یہ ان کی حرکات تھی بنی اسرائیل کی، اس طرح کے جو ہے وہ انبیاء سے مختلف مطالبات کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے واقعات بطور عبرت کے نقل کیے ہیں کہ اس طرح کے سوالات وہی آدمی کرتا ہے جس کا عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ تو جس کا اطاعت و فرما برداری کا ارادہ ہو تو وہ فوراً لبیک کہتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، تو میں تو اس پر جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس طرح کے شریعت کے اندر اس طرح کے اعتراضات نقل کرنے سے اور اس طرح کے اعتراضات اٹھانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس امت کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں احکامات کو لے کر، ابھی یہ حکم کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ تو بھئی اللہ کا حکم ہے، ہمیں حکمت تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔